الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعقوب ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دوست نہایت متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس کی ظاہری حالت سے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، بظاہر وہ عام شخصی معلوم ہوتا تھا۔ 10 سال سے برابر وہ میرے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا اور صوم داؤدی کا پابندی تھا، یعنی ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن نہ رکھتا۔ میں متواتر روزے رکھتا تھا تو مجھ سے کہتا کہ آپ کا نفس تو اس کا عادی ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو ان روزوں کا کیا ثواب ملے گا، اور وہ خود پورے عشرہ محرم کے روزے رکھتا تھا۔ پہلے وہ ایک میدان میں رہا کرتا تھا، پھر میرے ہمراہ شہر طرطوس میں چلا گیا اور ایک مدت تک وہاں ہم رہتے رہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور ایسے ویرانے میں اس کا انتقال ہوا کہ وہاں میرے سوا کوئی اس کے پاس نہ تھا، لہٰذا میں وہاں سے چلا تاکہ اس کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کروں۔ تو میرے کانوں میں آواز آئی، لوگ اس کے مرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے جنازے کی نماز کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ میں اس کے لیے کفن اور خوشبو وغیرہ لے کر واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس قدر کثیر مجمع ہو گیا جس میں مجھے اس ویرانے میں میت تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور دل میں کہنے لگا، الہ العالمین، آخر لوگوں کو اس کے انتقال کی خبر کس نے پہنچائی، اور اس قدر مخلوق جمع ہے اور اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کر کے رو رہے ہیں۔ آخر جب بہت مشکل سے میں وہاں تک پہنچا، میں نے دیکھا کہ پہلے سے اس کے پاس ایسا کفن موجود ہے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور اس کفن پر سبز خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کی جزا ہے جس نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کی خواہشات پر ترجیح دی۔ اس نے ہمارے دیدار کو محبوب سمجھا، اس لیے ہم نے اس کی ملاقات کو پسند کیا۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا تو دیکھتا ہوں وہی شخص ایک سبز گھوڑے پر ہے، اور اس کے جسم پر سبز لباس اور ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ ایک خوبصورت جوان کے پیچھو ہے جس کے لباس سے پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس نوجوان کے پیچھو ایک بوڑھا اور ایک جوان ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ نوجوان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے پیچھو جو بوڑھا اور جوان دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میں ان کا علم بردار ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ حضرات کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کسی کی ملاقات کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اس رفیق سے معلوم کیا کہ آخر تم کو یہ بزرگی اور فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی، تو اس نے بتایا کہ میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی مردیات پر ترجیح دیتا رہا اور عشرہ محرم کے روزے رکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا اور پھر تا حیات میں نے عشرہ محرم کے روزے کبھی ترک نہیں کیے۔